السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، چوتھا پارٹ۔ برصغیر میں طریقۂ تصوف کا تذکرہ شاید اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جن میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے ان کے افعال و کردار خدا کے نشان ہوتے ہیں، اور شاید دیوجانس کلبی اور زینو، ڈائنونیسی، پلاٹیٹائنس، اگسٹین، ایکویناس اور پھر ایک طویل فہرست مسلمان صوفیہ کی جنہوں نے تزکیہ ذات اور بہترین ترجیحات کے تجزیے کے ساتھ اپنے اندر بھی خدا کا اخلاص، محبت اور شعور پیدا کیا، اور دوسروں کے لیے بھی ایسے واضح نشان چھوڑ دیے جس سے عامہ الناس میں بھی رجعیت فکر خدا قائم رہی۔ اسلام میں صوفیہ اس لیے بھی کثرت اور تواتر سے آئے ہیں کہ اس مذہب میں خدا کا تصور بہت واضح اور طریقۂ ہدایت بہت روشن ہے۔ خدا کا تصور بھی ابہام سے مکمل پاک ہے اور رسالت کا کردار بھی شفاف ہے۔ کسی بھی تقلید کرنے والے کو قرآن سے بہتر کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر استاد نہیں مل سکتا۔ کتاب کی مکمل حفاظت اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور مصدقہ ذخائر نے زندگی کی ہر راہ کا طرز عمل غیر مبہم کر دیا۔ اسلام میں تصوف جداگانہ یا انفرادی نہیں بلکہ عمومی نظریہ ہے۔ اخلاص، شعور ذات کی جدوجہد، توازن اور اعتدال کی ہر کوشش فطرتاً اللہ کو جاتی ہے۔ صرف قرآن سے ہی اللہ کا کائناتی تصور پیدا ہوتا ہے۔ باقی مذاہب میں انسانوں کے ذاتی خیالات اور تعصبات کی وجہ سے خدا کو لیا گیا۔ ہر قوم اور ہر گروہ نے اللہ کو ذاتی میراث سمجھ کر اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے مختص کر لیا اور اپنے آپ کو مقام محبوبیت عطا کر لیا۔ اس کی کوئی ضمانت خدا کے کلام میں، خدا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ کائنات کے وسعتیں رب عظیم کی تخلیق کا معمولی تاثر ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے انتہا اور بے نیاز ہے۔ وہ کسی کا باپ، بیٹا یا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کرشمہ جمال مکروہ بتوں کی تمثیل میں اجاگر نہیں ہو سکتا۔ وہ صاحب انصاف انسانوں میں افعال و کردار کا صلہ رشتہ داروں کی قرابت سے نہیں طے کرتا۔ اس کی ربوبیت انکار و اقرار سے بالا ہے۔ وہ کافر و مشرک کو ایک طرح سے رزق دیتا ہے، بلکہ کافر کو مصلحت کے تحت زیادہ دیتا ہے۔ یہ خدائے بزرگ و برتر بغیر علم و فہم و ادراک کی حدود میں نہیں آتا۔ زیادہ علم ہی زیادہ شناخت کا باعث ہے۔ اس لیے صوفیہ نے علم خدا کو اور شناخت ذات کو واحد ترجیح قرار دیا کہ ان تمام پیروں اور ملاؤں کے ہجوم میں ایک بھی ذات شناسائی خداوند کی ابتدائی مراحل طے نہیں کرتی۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ اپنی شیطنت اور خبث باطن کو چھپانے کے لیے تسلسل سے ماورائی حقائقوں میں عوام الناس کو الجھا کر اپنے ذاتی مطالبات و اغراض پورے کیے، اور دوسرے کچھ لوگ جن میں اگر شعور و اخلاص کی رمق موجود بھی ہو تو وہ اس سلسلہ دورقبانی سے کبھی نکل ہی نہیں پائے اور تاریکی کا سفر جاری رہا۔ اعتبار کرنے والا اتنا سادہ اور معصوم ہے کہ وہ نہ صرف اس پورے طلسمی نظام سے مسحور ہے بلکہ وہ اس حد تک فریب خوردہ ہے کہ اپنے آپ کو تقلید محض کا عصیر کر کے جرأت سوال نہیں کرتا۔ شریعت اور طریقت کے دونوں راستے عطائیوں کے ساتھ جڑ گئے، علم و حقیقت خرافات کی نظر ہو گئے، لا طائل اور طویل وظائف کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے، چلا وظائف، تسخیرات، عملیات، حاضرات کی دنیا آباد ہو گئی۔ ہر گلی اور کوچے کا نظام تویزات کے عالمین کے حوالے ہو گئے۔ اب کوئی ذرائع رزق، کوئی کام، کوئی شادی بیاہ، کوئی نوکری چاکری تویز کے بغیر ممکن نہیں۔ خدائی اب جادوگروں کے سپرد ہوئی، اور ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے مل کر اللہ کو کائنات بدر کر دیا۔ ایسے بھی لوگ کم رہ گئے جنہوں نے خاندانی برم بہار رکھے ہوں۔ تصوف کے نام پر مکروہ صوفیہ مسالک اور ملایت کی جنگ میں برصغیر کے دونوں اطراف کے اذہان نے جھوٹ اور سچ کی تفریق ختم کر دی۔ لاطائل اور بے سروپا داستانوں کے ہجوم میں حقیقت الہیات گم ہو گئی۔ ملایت نے یہ دیکھ کر کہ عامہ الناس میں تصوف کے مدعیان زیادہ مقبول و محبوب ہیں، اپنی جماعتوں میں دعوی تصوف کو جگہ دی، مگر چونکہ مراتب فکر تصوف سے ناآشنا تھے اور حرص و آز کی کارخانے دراز میں صوفیانہ طاقتوں کی ایسی مائتھالوجی تیار کی گئی کہ جانے والے انگشت بدندا رہ گئے۔ مولوی طرز فکر نے سخت رسول بیت قائم کیے اور فری مسینری کی طرح متحارب نظریات پر اپنے مریدین کو ایسے نظام مدرسہ کا قیدی بنا دیا کہ نہ ذہن آزاد رہا نہ اعمال۔
حیران، سراسیمہ، پریشان، یہ لوگ الموت کے حشیشین کی ان تحریکوں میں الجھ گئے اور تشدد، نفرت اور احتسال کی روایت باقی رہ گئی۔ دوسری طرف نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ کے نام پر مخصوص خاندانوں نے اپنے مفادات کو آگے بڑھایا اور مضبوط پیران تسمہ پا کی طرح مخلوق کی گردنوں کو کس لیا۔ تصوف کے شاہین تو اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے اور ان زاغوں کے تصرف میں بیت نیاز اور قوالی رہ گئی۔ ایک عمومی معلوماتی جائزہ میں یہ بات کھل جاتی ہے۔ دینوی اختیارات کے جنگ میں داستان معظم کے پسماندگان ہر اخلاق سے بالاتر ہو کر زمین، زر، مسنت اور اختیار کی ہوس کے شکار ہو گئے۔ ملائیت، پاپائیت اور یہودیت کی طرح نظام تحفظ تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گئی اور نیک نیت مخلصین کی جگہ تربیت یافتہ جنگجوؤں نے لے لی۔ اسلام اور اللہ کی شناخت قتل و غارتگری سے ہونی شروع ہو گئی۔ سیکولر کو ایک اور بہانہ مل گیا، اسے اپنی تہذیبی برتری اور تمدن کی آزادی کے لیے ایک اور دلیل مل گئی، اور وہ انتہائی اسفاقی سے مذہب اور خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں کے پیچھے پڑ گیا۔ یا حسرت علی العباد، کہاں تو وہ مذہب حقیقت کبریٰ کو پانے کا واحد حل، اور کہاں یہ مذہب جس میں صرف ذاتی تعصبات کا اسرار، کہاں مذہب علم و علوم اور کہاں یہ مظاہرات جنوں، کہاں وہ شناسیان رموز پروردگار اور کہاں یہ قاتلان اخلاق و کردار، کہاں بایزید رضی اللہ تعالیٰ، جنید رضی اللہ تعالیٰ، رابع رضی اللہ تعالیٰ، حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور کہاں صرف مولوی 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 مولوی۔ اس خود ستائش گروہ نے انکسار کے تمام طریقے باطل کر دیے، لوگوں کے اذہان پر قابو پانے کے لیے اپنے معمولی اور چھوٹے چھوٹے اساتذہ کو اکابرین کا نام دیا اور بڑے بڑے خطابات از خود اپنے آپ کو بخشے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا کرینہ نہیں نظر آیا جو صوفی کو دعویٰ کرنے کی اجازت دے۔ مجدد الافسانی کا خطاب کہاں سے آیا، کس کو ملا، کس نے دیا؟ شیخ العرب العجم، صاحب شش جہاد، قیوم زمانہ، غوثیت، قطبیت، یہ تمام مناصب برصغیر کے پیران تسمہ پا اور مولویان قدس مآب نے سمیٹ لیے۔ زاغوں کے تصرف میں اکابوں کے نشیمن، اولیاء طاغوت کے تمام انداز مذہبی اور فقیرانہ تھے۔ تلاشی حق کا کام بہت مشکل ہو گیا، سوائے ایک تجسس اور مہم جو فکر کے، اور کوئی بھی یہ طلسم ہوش ربا تسخیر نہیں کر سکتا۔ علم اور عالم دونوں مفقود ہوئے۔ سیکولر صوفی اور ملا کے مقاصد جدا جدا اور ذاتی تھے، مگر حصول طاقت و چاہت میں ایک ہی طرز کے سفاق، مذہب کے استعمال میں بے حس اور بے باک، بدترین جنسی برائیاں، مالی بدعنوانیاں، ذہنی خواستیں، گاہے گاہے حرص فریق ان کی اندرونی کہانیاں سنا دیتی ہیں۔ مگر بدقسمتی سے اختیار ابھی سیکولر اور ملا ہی کے پاس ہے۔ ابھی شاید اسلام کا زمانہ نہیں آیا، اور مہدی تو ابھی دور لگتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کی میراث نہیں، اور نہ مسلمان علماء مذہب کی ذاتی خواہشات ہی کا کرندہ۔ اسلام ہر فرد و بشر کا ہے، جس کو جہاں بھی خدا کی تلاش ہوگی اور وہ اس کے لیے کسی راستے کا انتخاب کرے گا، وہ اسلام ہی تک پہنچے گا۔ غیر اقوام میں اسلام کے خلاف تعصب مسلمانوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جنگ و جدل، قتال کی ان صدیوں میں جہاں کفر و اسلام ایک دوسرے سے جنگ آزما ہے، اسلام خدائی شناخت کا مذہب ہونے کی بجائے ذاتی اور قومی مذہب سمجھا گیا، اور یہ سراسر غلط فکر کا نتیجہ تھا۔ یہ وہی غلط اپروچ تھی جو یہودیت اور عیسائیت نے اپنے مذہب کے بارے میں پیدا کی۔ دین موسیٰ اور توریت کو ذاتی ملکیت سمجھ کر یہود نے اس پر ناجائز تصرف کیا، اور کتاب اللہ کی حیثیت کو قبیلوں کے تعصبات کی بیاس میں بدل دیا۔ اس طرح انجیل مقدس بھی عیسائیوں کی چیرہ کا شکار ہوئی، اور علماء عیسائیت نے اس میں اپنے مطالب کے لیے تحریفات تخلیق کی۔ اجتہاد فکر کی تو اللہ نے ہر دور میں اجازت بخشی تھی، مگر تصرف فی العیاد کی اجازت ان لوگوں نے اپنے طور پر حاصل کر لی، اور جملہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے راستے شخصی قبائل اور قومی ہو کے رہ گئے۔ ملا تمام مذاہب میں کم تعلیم رہا، لادینیت ہمیشہ وجاہت طلب رہی۔ ملائیت اور لادینیت کی جنگ اصولاً روح بدن کی جنگ ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ دونوں کا مطمع نظر حصول اختیار تھا۔ اگرچہ آج سیکولر کو غلبہ حاصل ہے، مگر مولوی سخت جان ہے اور فطری جبلی ذہانت کا مالک ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ لادینیت ذہن انسان کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اسباب زندگی تو مہیا کر سکتی ہے، مگر سکون و طمانینت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں۔ مذہب کی دعوے دار یہ جماعت اس وقت کے انتظار میں ہے جب لوگوں کی تمنا سکون و اطمینان ضروریت زندگی سے بڑھ جائے گی،
تب وہ اپنے حصار حفاظت سے نکل کر پھر ایک مرتبہ اپنے اقتدار کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پھر طریق کے اس عمل میں خدا اور خداشناس ایسے عظیم بحران کو سمیٹنے کے لیے دوبارہ ترجیحات استوار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی پلان کر رہے ہوں گے۔ شکریہ۔